صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ السلام علیکم جی، صبح سویرے پاکستان میں بہت خوش آمدید۔ میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں ہوں اویس منگل والا۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ آج بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تو سناتے آج بھی سناتا ہوں آپ کو واقعہ۔ بڑے واقعات بہت ہیں بھائی میرے پاس، واقعات کی ایک کیا کہتے ہیں ڈکشنری ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، ایک مکمل طور پر کتب ہے ایسی جس کے اندر واقعات لکھے ہوئے اور وہ آتے ہیں وہ واقعات پھر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور آپ سنتی ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ محظوظ کیا محظوظ نہیں، اس میں بڑے سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں واقعات میں۔ میں ایسے کو آپ کے سامنے انٹرٹینمنٹ نہیں پیش کر رہا ہوں یہاں پہ صبح ہی صبح۔ ہاں بالکل، وہ ایک ہی ناچ تھا عرفان پٹھان کے لیے، روز روز نہیں وہ الگ تھا، اس کا معاملہ الگ تھا، لیکن آج کل میں علمی باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا بتائیں ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھ کے سنیں۔ اچھا نہیں چلے کھڑے رہیں، ٹھیک ہے صحیح، بالکل ادب تمیز تہذیب سے سنیں۔ بیچ میں کوئی آپ نے وہ بھی نہیں کرنا جو آپ الجھڑی کرتی ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے وہ نہیں کریں۔ اس کی جو میں میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں جو ڈیلیور متاثر ہو جاتا ہے، ہاں وہ متاثر ہوتا ہے اور آپ اس کو صحیح طریقے سے سیکھ نہیں پاتے۔ اوکے ٹھیک ہے جی، چلو جی۔ اب ایک تھے بہت بڑے سیٹ صاحب، ٹھیک ہے جی، بہت بڑے سیٹ صاحب تھے بھائی، ان کی بڑی جو وہ ملے کاروبار یہ وہ ساری چیزیں تھی اور بڑا جو ہے سیٹ کی بات کریں بہت سارے لوگ تھے بھائی، دنیا میں بڑے لوگ گزرے ہیں اس طرح کے جن کے کام ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ان کے کاروبار ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب وہ ایک دن جو ہے وہ اپنے ایک بہت بڑی ان کی فیکٹری تھی، وہاں پر ذرا دورہ وغیرہ کرنے کے لیے گئے تھے، تو فیکٹری میں کچن بھی تھا، تو وہ گئے، انہوں نے کہا بھائی کیا پکا ہے کچن میں؟ تو انہوں نے کہا کہ سر کریلے پکے ہیں آج۔ کہا اوکے جی گڈ، یا کریلے تو بڑی اچھی ڈش ہے، تو آج میں بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو اس نے کہا سر بالکل، آپ تو ہمارے لیے اچھی بات ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر کریلے کھائیں، اور بات آپ کی بالکل درست ہے، آپ نے جیسے فرمایا کہ بھائی کریلے اچھی ڈش ہے، تو ہم بھی بڑا پسند کرتے ہیں کریلوں کو، اس لیے ہم نے بنایا، بلکہ میں تو اکثر اوقات روٹی کے بغیر بس ایسے ہی کریلے کھا جاتا ہوں، مجھے تو خود بہت پسند ہے۔ کہ چلو جی گڈ، آپ نے کریلے کھائے۔ اگلے دن دوبارہ سے وہ اس میٹنگ جو بھی اس فیکٹری کے اندر آئے جو کام وام تھے ان کے کرنے لگے، پھر وہ گئے کچن میں، کہنے لگے ہاں بھائی آج کیا پکایا ہے؟ کہنے لگے سر کریلے پکائے ہیں۔ تو کہا اچھا آج بھی کریلے پکائے؟ جی سر کریلے پکائے، چلو ٹھیک ہے لے آؤ۔ دوبارہ سے انہوں نے کریلے کھائے اور پھر وہ گھر چلے گئے۔ اچھا جی، اب مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد مرتبہ پھر وہ اسی فیکٹری میں اسی اپنے آفس میں گئے اور کام وام کے بعد انہوں نے ذرا کچن کا رخ کیا، پوچھا ہاں بھائی آج کیا پکایا ہے؟ سر آج بھی کریلے پکائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یار یہ اتنی بیہودہ ڈش ہے، تم کیوں پکاتے ہو یہ کریلے؟ سر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ہے تو ڈش بیہودہ، لیکن بس کیا کروں کبھی کبھی پکا لیتا ہوں۔ تو سیٹھ صاحب نے کہا یار یہ گڑبڑ ہے، جب میں پہلے آیا تھا میں نے تم سے تعریف کی کریلے کی، تم نے بھی تعریف، تم نے کہا کہ یہ کریلے بہت اچھے ہوتے ہیں اور میں تو ان کو بغیر روٹی کے کھا جاتا ہوں اور ایسا اور ویسا، اور آج میں نے کہا کہ یہ کیا بیہودہ ڈش ہے تو تم نے کہا سر مجھے بھی پسند نہیں ہے کریلے، اصل بات کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا سر اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نوکری کرنی ہے، کریلوں کے ساتھ تھوڑی کرنی ہے۔ تو جو آپ کہیں گے وہی صحیح ہے، اور کیا، باس از آلویز رائٹ۔ بالکل، باس کہے گا اس کی بات مانو، سنو، سمجھو، اس پر عمل کرو اور باس کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ بالکل، اور پوچھو نہیں، سمجھ نہیں بھی آتا تو بھی عمل کر دو، پوچھو مت کہ کیا مطلب ہے اس بات کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آج کے اس معاملے میں سیکھنے کی چیز۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم نے بہت سیکھا آپ سے، آپ کے گیان سے ہم بہت لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، محظوظ بھی ہوتے ہیں اور سبق آموز ہوتے ہیں، تو اس سے ہم سیکھتے بھی بہت ہیں، لیکن آپ کو کچھ مزید چیزیں سکھاتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ 60 سیکنڈز میں دیکھتے ہیں۔ اسرائیل حماس تنازع، سیز فائر کی قرارداد ویٹو کرنے سے اقوام متحدہ کی ساکھ کمزور ہوئی، اینٹونیو گوتریز۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نمائندہ وفد کا رفح کراسنگ کا دورہ، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا فیصلہ برقرار، انتخابات کا حکم۔ اگر انتخابات 8 سے 10 دن آگے جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آصف علی زرداری۔ سپریم کورٹ میں بھٹو کی پھانسی کے متعلق ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت ہوگی۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم عائد کی جائے گی۔
पंजाब में धुंध अंधाधुंध, लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से खानका डोगरा, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद, M4 पर गोजरा से फैसलाबाद, M5 पर मुल्तान से रहीम यार खान तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में ख़वातीन ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया है और कोई ऐसी फील्ड रह नहीं गई है जिसमें ख़वातीन ने अपने आप को साबित ना किया। बिल्कुल, और ऐसी ही एक फील्ड है जो कि है MMA फाइटिंग, यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटिंग। और ये वो फील्ड है कि जिसके अंदर वो जो कहते हैं ना भाई सिनफे नाजुक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई गलत फहमी आप अपने जहन में ना रखें। ये सिनफे नाजुक नहीं है, पछाड़ देती हैं ये आपको, पछाड़ देती हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान की जो MMA फाइटर हैं अनीता करीम, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। और इस वक्त वो थाईलैंड में मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त एक मुकाबला हुआ जिसमें उन्होंने फतह हासिल की। इसके हवाले से भी बात करेंगे और अनीता के MMA फाइटिंग करियर के हवाले से भी सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीता। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए हमारे नाजरीन को कि ये जो थाईलैंड में इस वक्त आप मौजूद हैं तो क्या हो रहा है वहाँ पर भाई ऐसा? ये ब्राज़ीलियन जुजुत्सु के कंपटीशन हुए थे थाईलैंड बैंकॉक में, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया था। तो गी में एब्सोल्यूट में मेरा गोल्ड आया और फिर नो गी उसमें 55 kg पे मैंने कम्पीट किया था, उसमें भी गोल्ड आया। ये बात, ये तो देखिए तालियां ज़रूरी होनी चाहिए आपके लिए और आपको मुबारकबाद भी होनी चाहिए। मैं चाह रहा था कि आप अपने अल्फाज में खुद लोगों को बताएं कि भाई ये गोल्ड मेडल जो है वो 2 आपने जीते हैं, सोना जमा कर लिया आपने काफ़ी सारा वहाँ पर। बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये जो आपने कैटेगरीज बताई, थोड़ी सी डिटेल कि ये कैटेगरीज क्या होती हैं और किस तरह का ये मुकाबला होता है? ये ब्राज़ीलियन जुजुत्सु की कंपटीशन थे, लाइक जो कि ग्राउंड गेम होता है। तो MMA में भी ये एक गेम है, ग्राउंड गेम। तो ये यहाँ पर बैंकॉक में कंपटीशन हो रहे थे। तो मैंने गी है हमारा वो इनका अलग कपड़े होते हैं, यूनिफॉर्म होता है। तो उसमें मैंने एब्सोल्यूट खेला था, कोई भी वेट के पार्टिसिपेंट आ सकते हैं। और उसके बाद जो नो गी है जैसे कि रेश गार्ड और ट्राउजर्स वगैरह होते हैं, उसमें मैंने कम्पीट किया था। उसमें मैंने 55 kg पे कम्पीट किया था। ठीक है, ठीक है। और यहाँ तक आप जो पहुंची हैं थाईलैंड में, तो ये आप सब खुद मैनेज करके गई हैं या कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट की सपोर्ट, किसी इदारे की सपोर्ट आपको हासिल थी? अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे टॉप एथलीट्स पाकिस्तान में रह जाते हैं। हमें इस तरह के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते। हाँ, मुझे जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि टॉप सिटी ने मुझे स्पॉन्सर किया। यहाँ पर एक खातून है डीजल दीवा, उसने मुझे स्पॉन्सर की है। और क्या कहते हैं टैलेंटेड वालों ने मुझे स्पॉन्सर की है। तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है वो स्पॉन्सर करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिलता। सही, ये तो गवर्नमेंट की बहुत सारी कोताहियों में से एक और कोताही है जो कि अक्सर स्पोर्ट्स के साथ हो रही है। तो लेकिन बहरहाल ये कोताहियाँ सामने आनी चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि बीइंग एन MMA फाइटर, अब ये है जी मिक्स मार्शल आर्ट, और ज़ाहिर है मैंने जो इसकी जितनी थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह देखी हैं तो अक्सर मैंने ये देखा है कि खिलाड़ी इसके अंदर काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाते हैं। और इसके अंदर चूँकि वो है तो मार्शल आर्ट सी, और हर तरीके से सामने जो ओपोनेंट होता है उसको गिराने की, उसको ज़ेर करने की और उसको बस कमज़ोर करने के लिए हर जतन किया जाता है। क्या फीलिंग होती है जब आप केज में एंटर होती हैं कि अब मेरे सामने ये ओपोनेंट है, उस वक्त आपके जहन में क्या होता है? सबसे पहले जब हम केज में उतरते हैं तो एक ही हमारे जहन में होता है कि फाइट जीतनी है, जितना आपने मेहनत की है यहाँ पर बस प्रूफ करना है। और ऑब्वियसली आगे वाला जो ओपोनेंट होता है वो भी तैयारी करके आता है। तो उससे पहले हम अपना होमवर्क करते हैं कि उसकी क्या स्टाइल है फाइटिंग का, तो उस हिसाब से फिर हम अपना फाइट गेम प्लेइंग करते हैं। सही है। और जब आप गिरा देती हैं किसी को तो फिर उस वक्त क्या होती है फीलिंग?
پھر تو نہیں لیکن یہ تو نہیں سوچتی مطلب بطور انسان آپ یہ تو نہیں سوچتی کہ وہ ہو یہ تو میں نے ذرا زیادہ ہی زور کی لگا دی ہے, یہ تو بالکل گر ہی گیا ہے, تو جا کے فوراً پکڑ لیں اس کو یا اس کو پوچھیں کہ بھئی تم ٹھیک ہو؟ اس میں لائک رولز ہے, جب تک بیل نہیں بجتا یا ریفری نہیں روکتا تب تک آپ مارتے رہے, لائک مارنا ہے, اسٹاپ نہیں کرنا. تو یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا اٹھ کے بھی وہ مار سکتا ہے. تو جب تک ریفری یا بیل نہیں بجتی ہم نے کنٹینیوسلی ایک دوسرے کو مارنا ہے. صحیح. اور جیسا آپ نے کہا کہ اس میں کچھ رولز ہوتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ یہ مکس مارشل آرٹس کے رولز کیا ہیں, اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں کن رولز کے تحت یہ لڑائی ہوتی ہے. یہ مکس مارشل آرٹ ایک فری سٹائل ہے, اس میں پنچز, ایلبو, نی, کک, گراؤنڈ گیم, سبمیشن سب کچھ الاؤ ہوتا ہے. بس اس میں تھوڑی سی چینجز ہے, لائک بیک آف دا ہیڈ ہم نہیں مار سکتے اور بیک پر نہیں مار سکتے, باقی آپ لائک ہر چیز الاؤ ہے. اچھا, اور کبھی ایسا خون بھی نکل آتا ہے سامنے والے کھلاڑیوں کا, جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. جی, اور اس کے لائک اب اس طرح کے ہی پوائنٹس ملتے ہیں, جتنا آگے والے بندے کو ڈیمیج کریں گے اتنا ہی ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں. لائک ٹچ کرنے سے یا ہلکا پنچ مارنے سے اس سے پوائنٹ نہیں ملتے. دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرا والا بندہ کتنا کوشش کر رہا ہے فائٹ فنش کرنے پہ, تو اس حساب سے ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں. اور آپ جب ایک فائٹ کرتی ہیں تو اس میں آن این ایوریج کتنا ڈیمیج ہوتا ہے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی, اور پھر اس سے ریکور کس طرح اور کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے, دوسری فائٹ کے لیے کیسے ریڈی ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ نے 2 فائٹس بھی کی بیک ٹو بیک, تو کتنا ٹائم ہوتا ہے انسان کا ریکوری پیریڈ جس کو ہم کہیں؟ جو مکس مارشل آرٹ کے فائٹ ہوتے ہیں وہ 15 منٹ کے ہوتے ہیں, 3 راؤنڈز, 5 منٹ کے 3 راؤنڈز ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انجریز کیسی ہے. زیادہ تر تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ناک آؤٹ کرنے کے اوپر جاتے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, بندے کا کنکشن ہوتا ہے تو اس میں ریکوری پہ بہت ٹائم لگتا ہے. دوسری بات, جو برازیلین جوجوتسو کا جو سبمیشنز ہے اس میں رول ہے کہ اگر آپ نے سبمیشن لگایا تو دوسرا والا جب ہار مان جاتا ہے تو ایسے ٹیپ کرتا ہے, تو ہم آگے والے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں, لائک اس کو اس طرح کی کوئی انجریز نہ ہو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس نے ٹیپ نہیں کیا یا اس کی غلطی کی وجہ سے اگر اس کو انجریز ہو گئے وہ الگ بات ہے. بٹ MMA میں اگر اس کو پنچ لگ گیا یا کک کے ذریعے اس کا کوئی پاؤں لائک فریکچر ہو گیا یا لائک رب فریکچر ہو گیا تو پھر وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. اور آپ کی سب سے زیادہ ایسی انجری آپ کو جو یاد ہو کہ بھائی جس نے آپ کو ہلا دیا ہو, وہ کون سی رہی ہے؟ بھائیوں کے پنچز. ابھی تک تو بھائیوں کے, اپنے بھائیوں کے پنچز, واقعی وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے. جی, اور وہ میرے ہیڈ کوچز ہے, اور ایک فائٹر ہے علمی جو میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں, یہاں پر ہم دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو پھر آپ کا جوابی پنچ نہیں پڑتا ان کو؟ پڑتا ہے, بٹ یہی مجھے سکھایا ہے کہ خالی پلیٹ نہیں دینا تم نے. تو میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ کہیں سے ان کو مکہ وغیرہ کچھ نہ کچھ ماروں. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کی ایسی کون سی فائٹ ہوئی ہے, ریئل ٹائم فائٹ جس کو کہتے ہیں, بھائیوں کے ساتھ نہیں, اصل اوپوننٹ کے ساتھ, کہ جس میں آپ کو اس نے ڈھیر کر دیا ہو, یا آپ کی ایسی حالت ہو گئی ہو کہ جس میں آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ اب میں اس کو کہوں کہ یار بس کر دو اب؟ اس میں ایسی کوئی لائک اس طرح کی فائٹ نہیں ہوئی. اوبیسلی جب میرے 2 لاس ہوئے تھے تو آگے والے اوپوننٹ ایکسپیرینس تھے اور مجھ سے زیادہ اسکل تھے, تو اس میں لائک مجھے لگا کہ نہیں, میں نے اپنے اوپر زیادہ کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ مجھے ڈیمیج ہوا ہے یا اس طرح کچھ, مجھے اتنا لائک ڈیمیج نہیں ہوا تھا, لیکن مجھے فیل ہوا کہ نہیں تمہارا لیول تھوڑا سا زیادہ اس کے اوپر محنت کرنا ہے, اس سے تھوڑا کم آ گئی اس دفعہ. تو پھر اس کے بعد جو میرے 2 بیک ٹو بیک فائٹس ہوئے وہ الحمدللہ میں نے جیتی. تو میں نے کمزوریوں کے اوپر کام کیا, تو اس حساب سے پھر مجھے پتہ چلتا ہے. لیکن ابھی تک اس طرح مجھے کوئی انجریز نہیں ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ تکلیف دہ کون سا ایریا ہے ایسا جہاں پر لگ جائے, اگر اس کا مکہ یا لات لگ جائے یا کک لگ جائے تو اس پہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اس کو آپ پروٹیکٹ کرتی ہیں اپنے لیے؟ چین ہمارا سب سے جو مین ہوتا ہے ہمارا چین, کیونکہ یہاں پر جو ہی آپ اگر کوئی پنچ وغیرہ لگتا ہے تو بندہ نوک آؤٹ ہو جاتا, اس کو کوئی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا, اور 15 to 20 منٹس اس کو یاد ہی نہیں ہوتا. تو ہم زیادہ اس لیے ہم ہاتھ اوپر رکھ کے فائٹ کرتے تاکہ کوئی ہمیں چین پر نہ مارے. صحیح, چین جو ہے سب سے خطرناک ایریا ہے, اس پر جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن بھی پریکٹیکل ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیں شفا, لیکن تو ناک آؤٹ نہیں ہونا میں نے ادھر, اس لیے میں ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکوں گی. تو آپ کون سی فائٹ کی تیاری کر رہے ہیں؟ اگلا آپ کا ٹارگٹ کیا ہے انیتا؟ اگلا میرا ٹارگٹ MMA کی فائٹ کے لیے تیاری کر رہی ہوں, انشاءاللہ ویری سون اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. انیتا کریم ہمارے ساتھ موجود تھی اور اگلی فائٹ کی بھی تیاری کر رہی ہیں, گولڈز لے چکی ہیں. گورنمنٹ والوں کو اسپانسر کرو, کچھ دیکھ لو, یہ بڑے زبردست کھلاڑی ہیں, بڑے کمال انہوں نے گولڈ میڈل لے لیے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت تیاری کرتے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت جاتے ہیں, کچھ اسپانسرز ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو بھی سامنے آنا چاہیے. دیز آر دا پیپل جو کہ پاکستان کو ہمیشہ پراؤڈ کرتے ہیں. جی پاکستان کے لیے باعث فخر یہ لوگ ہیں, تو تھوڑی سی توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے. وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو شفا کا منہ جو ہے وہ بھی یہی ہوگا, ہم بھی یہی ہوگا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وقفے کے بعد ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب بات کرتے ہیں خوراک اور پانی کی قلت کے حوالے سے. کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں پانی کی اتنی زیادہ قلت ہو جانی ہے کہ آئندہ جو آنے والی جنگ ہوگی وہ پانی پر ہوگی. بالکل. اور اگر آپ اپنے جسم کو دیکھیں تو انسانی جسم میں کہتے ہیں کہ 70% پانی ہے, دنیا میں بھی 70% پانی ہے, اور اس کے بعد پھر باقی جو رہ جاتا ہے وہ آپ کا جسم ہے, اور اس طرح سے کنسٹیٹیوٹ ہوتی ہے آپ کی پوری باڈی. بالکل. تو اب پانی کا جو ایک کرائسس ہے, اور خوراک کا کرائسس, اگر ہم اس کو جنرل ٹرمز میں دیکھیں تو یہ خوراک کا کرائسس ہے, پانی کا کرائسس ہے. اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور کس طریقے سے یہ کرائسس پیدا ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, اور کیسے پیدا ہو رہا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر عامر ارشاد صاحب ہیں جو کہ سربراہ ہیں اقوام متحدہ فوڈ پروگرام کے. السلام علیکم سر. بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اگر تھوڑا سا اگر ہمیں گائیڈ کر سکیں کہ ہم جو بات ابھی کر رہے تھے, دنیا میں 70% تو پانی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. تو ہمیں بتائیں کہ اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی جو دنیا کا زیادہ حصہ ہے اس میں زیادہ پرسنٹیج پانی کی ہے, لیکن اگر ہم اس پانی میں سے فریش واٹر کو دیکھیں تو وہ مقدار بہت تھوڑی بنتی ہے. بلکہ 70% ہے, لیکن فریش واٹر شاید 2-3% ہے. اور وہ جو فریش واٹر ہے اویلیبل ہے وہ بھی ایکولی ڈسٹریبیوٹ پوری دنیا میں نہیں ہے. کچھ دنیا کے علاقے ہیں اسپیشلی نارتھ امریکہ جہاں بہت زیادہ یہ پانی اویلیبل ہے فریش واٹر, اور کچھ دنیا کے ایسے خطے ہیں, کچھ ایسے کانٹیننٹ ہیں جیسے افریقہ ہے, وہاں اس پانی کی بہت زیادہ کمی ہے. تو جو اس پانی کو ایکولی جب ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا تو اس کو ہمیں بہتر طریقے سے یوز کرنا ہے, کنزیوم کرنا ہے, تاکہ ہم اس سے اپنی لائف کو سسٹین کر سکیں. اور لائف کو سسٹین کرنے کے لیے خوراک ایک بنیادی جزو ہے, اور وہ بھی پانی کے بغیر نہیں پیدا ہوتا. تو اس سلسلے میں دنیا کے ادارے اور جو ممالک ہیں مختلف, اور جو مختلف تنظیمیں ہیں, وہ مستقل اس پہ کام کر رہی ہیں. یونائٹڈ نیشن کے مختلف کنسورشیم ہیں, مختلف لیگل انسٹرومنٹس ہیں, مختلف کنونشنز ہیں جو اس حوالے سے اویئرنیس دیتے رہتے ہیں. اور دنیا کے جو فنڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جس طرح ورلڈ بینک ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یا دوسرے ادارے ہیں, وہ اس میں انویسٹمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اور ان کی انویسٹمنٹ میں مین جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ممبر ممالک کی ہوتی ہے, ملکوں کی ہوتی ہے, تاکہ وہ پانی کے وسائل کو بہتر طریقے سے یوز کر سکیں, ان کو کنزرو کر سکیں, تاکہ یہ وقت کی ضرورت کو پورا کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے پانی جو ہے وہ سسٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے مہیا کر سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ بھی بتائیے کہ مستقبل میں پانی کے حوالے سے کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں, اور کیا انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے حکمت عملی موجود ہے دنیا کے پاس, عالمی دنیا کے پاس؟ پانی کے حوالے سے سب سے بڑا رسک اس وقت جو بنی نوع انسانی کو درپیش ہے
وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. آپ کو پتہ ہوگا اور یہ اویئرنیس کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور دنیا کے ملکوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ اس صدی کے آخر تک 1.5 ڈگری سیلسیس سے ٹیمپریچر نہیں بڑھنا چاہیے, اور ان کیس یہ بڑھ جاتا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے پچھلی صدی سے, تو اس سے پانی کی اویلیبلٹی کے, پانی کی دستیابی کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. میں اسپیسیفکلی پاکستان کی ایگزامپل آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان میں پانی کے جو وسائل ہیں, جو ریسورسز ہیں یا ریزروائرز ہیں, وہ پاکستان کے مشرقی علاقوں میں ہیں, برف کی شکل میں یا سنو کی شکل میں یا گلیشیئرز کی شکل میں, اور ہماری پانی کی دستیابی میں تقریباً 64% حصہ جو ہے وہ میلٹنگ سے آتا ہے, وہ سنو میلٹنگ ہے یا گلیشیئر میلٹنگ ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ٹیمپریچر دنیا کا بڑھ جائے گا, جب دنیا کا بڑھے گا تو یقینی طور پر پاکستان کا بھی اس کے ساتھ بڑھے گا, تو اس سے میلٹنگ گلیشیئرز کی اور سنو کی میلٹنگ جو ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے گی, اور برف بھی وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ کم پڑے گی. اور جب یہ گلیشیئر جس کو ہم واٹر ٹاورز آف دا ورلڈ کہتے ہیں یا بگیسٹ ریزروائر آف واٹر جو 2 ساؤتھ اور نارتھ پول کے علاوہ دستیاب ہے دنیا میں, جو پاکستان کے پاس اویلیبل ہے, تو اس سچویشن میں ہمارا جو ریور سسٹم ہے, جو پانی کا طریقہ کار ہے, ایک ہائیڈرالوجی کا سسٹم بنا ہوا ہے, وہ شدید ڈسٹرب ہوگا. تو اس سے نہ صرف ایگریکلچر کے لیے پانی ملنے میں دشواری آئے گی بلکہ پینے کے پانی کے حوالے سے بھی اس میں مشکلات آئیں گی, اور پینے کے پانی کی مشکلات جو ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب آپ کلائمیٹ چینج اور پولوشن اور انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل نہیں رہتا. تو اس سلسلے میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ملک جو ہیں, اسپیشلی پاکستان کی بات کروں گا, کہ وہ سٹوریج پہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ اس وقت جو سٹوریج کیپیسٹی ہے پاکستان کی وہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو ہمیں پانی اویلیبل ہوتا ہے. تو ہمیں سٹوریج کو بہتر کرنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب واٹر سٹور آپ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کو ایفیشنسیز پہ کام کرنا ہوتا ہے. اس میں کنوینس ایفیشنسی ہے کہ آپ نے ڈیم سے پانی جو ہے وہ فارم تک کیسے لے کے جانا ہے. اس کے بعد آپ کی واٹر یوز ایفیشنسی ایٹ فارم لیول, تو ضائع کتنا ہوتا ہے پانی, بالکل فارمر کے پاس واٹر پہنچ جاتا ہے, تو اس کو آپ بہتر طریقے سے کیسے استعمال کریں تاکہ تھوڑے پانی کے ساتھ زیادہ فصل جو ہے اس کو اگایا جا سکے. تو یہ 2-3 ایریاز ہیں جس پہ پاکستان کام کر سکتا ہے. کلائمیٹ چینج میں تو بہت زیادہ شاید پاکستان کا رول نہ ہو کہ اس کو روکنے میں, کیونکہ امیشنز پاکستان سے کم ہو رہی ہیں, لیکن پاکستان اڈیپٹیشن کے حوالے سے کام کر سکتا ہے, ڈیمز پہ کام کر سکتا ہے اور واٹر یوز ایفیشنسی کو بڑھا سکتا ہے. صحیح. اچھا سر, اب ہم ذرا غذا کی قلت کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ غذا کی قلت ہے, اور دوسرا جو غذائی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ بھی ہے. تو ایک مسئلہ یہ ہے, اس کے لیے کیا پالیسیز ہیں؟ خوراک کے حوالے سے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک ظاہر خوراک پروڈیوس ہونی ہے کسی بھی جگہ پہ, پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو, تو خوراک کی جو پروڈکشن ہے یہ اس کے جو ریسورسز ہیں جس کو فیکٹرز آف پروڈکشن کہتے ہیں, یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے پوری دنیا میں. آپ کو پتہ ہوگا ناظرین کو, کچھ ملک ایسے ہیں جہاں خوراک نہیں ہو رہی, جس طرح میڈل ایسٹ یا عرب سٹیٹس ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کیا ہے تیل کی دولت سے, لیکن پانی کی وہاں شدید کمی ہے. تو ان جیسے ملک جو ہیں وہ خوراک پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ موزوں نہیں ہے. لائک وائز کچھ ایسے ملک ہیں, میں امریکہ کے کچھ ملکوں کی ایگزامپل دوں گا یا یورپ کی دوں گا, کہ وہ خوراک اپنی پیدا کر سکتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خوراک ایک نیڈ ہے اور آبادی آلموسٹ پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے, لیکن جو فیکٹرز اس کو پیدا کرنے کے ہیں یا وسائل اس کو پیدا کرنے کے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے. تو اس سچویشن میں خوراک کی جو ٹریڈ ہے یا خوراک کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اور FAO کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی بنیاد رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خوراک کو بتایا جائے کہ کہاں زیادہ ہو رہی ہے اور کہاں کم ہو رہی ہے, اور جہاں کم ہو رہی ہے اس کی ٹریڈ کو پروموٹ کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ خوراک حاصل کر سکیں اس ریٹ پہ جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ 2-3 چیزوں پہ ہمیں جو ہے نا زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, پروڈکشن پہ اور اس کی ڈسٹریبیوشن پہ, اور دین جو کنزیومر لیول پہ جو مسائل سم ٹائم آتے ہیں کہ ملکوں کے اندر پاورٹی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو خوراک کی دستیابی نہیں ہوتی, تو اس میں پھر اسٹیٹ یا گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے تاکہ وہ خوراک کو حاصل کر سکیں. اچھا عامر صاحب, یہ بتائیں کہ دنیا کے کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو خوراک ضائع کرنے میں سب سے آگے ہیں؟
یہ میرا خیال ہے کہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ خوراک کیسے پیدا کی جاتی ہے اور کیسے کنزیوم کی جاتی ہے. ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں ایک بات بتاؤں کہ جب انسان نے بہت زیادہ ترقی نہیں کی تھی تو جو خوراک کا جو پروسیس تھا یا ویلیو چین تھی وہ بہت چھوٹی تھی. یعنی فارمر اپنی خوراک پیدا کرتا تھا اور خود ہی کنزیوم کرتا تھا. اس میں سپر سٹور کا یا اس میں ڈسٹریبیوشن کا یا اس میں ہول سیل مارکیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو جب وقت کے ساتھ ساتھ دنیا نے ترقی کی تو یہ ویلیو چینز جس کو ہم نام دیتے ہیں یہ لمبی ہوتی گئی. لمبی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اگر قریبی شاپ پہ سپر سٹور پہ جائیں تو آپ کو امریکہ کی پروڈکٹس وہاں نظر آئیں گی, جاپان کی پروڈکٹس آپ کو وہاں نظر آئیں گی, ہالینڈ کی پروڈکٹس وہاں سے فوڈ پروڈکٹس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوراک کہیں ہالینڈ میں اگر پروڈیوس ہو رہی ہے تو کسی فارمر نے پروڈیوس کیا ہے, پھر اس نے اس کو پیک کیا ہے, پھر اس نے اس کو ٹرانسپورٹ کیا ہے, پھر پاکستان میں کسی نے اس کو امپورٹ کیا ہے, پھر یہاں پہ وہ سٹور پہ آئی ہے اور دین وہاں سے آپ لے کے آئے ہیں. تو جب یہ ویلیو چینز زیادہ لمبی ہوتی ہیں تو لاسز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. لاسز کے چانسز اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ جب آپ ٹرکنگ میں یا ریفریجریشن سسٹم آپ کا اس طرح کام نہ کر رہا ہو اور آپ نے خوراک ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانی ہو تو اس کے لاسز کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو موٹی بات یہ کرنے ہے کیا کہ ویلیو چینز جب لمبی ہوتی ہیں تو لاسز خوراک کے زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے سب سے امپورٹنٹ ملکوں کے لیے, ہمارے جیسے ملکوں, پاکستان جیسے ملکوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ لمبی ویلیو چینز پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں, چھوٹی ویلیو چینز پہ کام کریں. اور چھوٹی ویلیو چینز پہ کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروڈیوسر سے ڈائریکٹلی کنزیومر کو خوراک جو ہے پہنچائی جائے. درمیان میں جو مڈل مین ہے یا جو ڈفرینٹ ایکٹرز ہیں ویلیو چین کے, اس کو منیمائز کیا جائے. تو اس حوالے سے اوورآل اگر میں بات کروں تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں ویلیو چینز لمبی ہیں, وہاں لاسز نسبتاً زیادہ ہیں ہمارے. اور ان لاسز کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک کو ہم جنرلی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں فوڈ لاس اینڈ ویسٹ. لاس مین جو خوراک آپ کے گھر سے پہلے یعنی پکنے سے کوکنگ سے پہلے جو ہے اس کو لاس ہم بولتے ہیں, اور ویسٹ جو ہے وہ آپ کے گھر میں یا جب فنش ایک پروڈکٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہے. تو اس پہ اوورآل اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان میں FAO نے اسٹڈی کی تھی کچھ سال پہلے, تو تقریباً 15% ہماری خوراک جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے پاکستان میں اوورآل. اور اس 15% میں اگر میں آپ کو 200 میں اس کو کروں تو تقریباً 11% لاس ہے, یعنی ہاؤس ہولڈ سے پہلے یا 11% اور 4% ہاؤس ہولڈ کے اندر ہے. تو یہ 15%, اور یہ 15% دیکھنے میں ایک ایسا معمولی نمبر نظر آتا ہے, لیکن اگر GDP کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو تقریباً یہ $20 بلین سے زیادہ ہے. یہ ہم نے کچھ سال پہلے کیلکولیشن کی تھی, جو اس کا نمبر ہے, اور یہ $20 بلین جو ہے اس وقت 7% آف دا GDP ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے. اور اس کا حل, اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو ملک ہیں ان کو ویلیو چینز کو چھوٹا کرنا ہے, اور ویلیو چینز کے ایکٹر جو لمبے ہیں اس کو درمیان میں سے نکالنا ہے. تو اس سے کاسٹ بھی کم ہوگی اور لاسز بھی کم ہوں گے. صحیح. اچھا سر, جیسے آپ نے ویلیو چین کی بات کی, پھر پاکستان کے کچھ اسٹیٹسٹکس آپ نے بتایا, میں چاہوں گا تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ بیسیکلی خوراک اور پانی, خاص طور پر پانی ضائع ہونے کے اعداد و شمار ہمارے پاس کیا ہے پاکستان کے؟ پاکستان میں 15% خوراک جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے, اور وہ 15% جو ہے دیٹ میکس 21 بلین ڈالر ہے. یہ خوراک کے حوالے سے ہے. اور پھر ود ان اس کے خوراک کا آپ کو پتہ ہے اس کی کئی طرح کے خوراک ہے. کچھ پیرشیبلز ہیں جس طرح فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہیں, کچھ ڈرائی پروڈکٹس ہیں نان پیرشیبل جس طرح گرینز ہیں آپ کے, جس طرح دالیں ہیں آپ کی. تو جنرلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیرشیبلز ہیں, جو ویجیٹیبل اینڈ فروٹس ہیں, وہ ان کے ضائع ہونے کی پرسنٹیج زیادہ ہے. اور جو گرینز ہیں یا جو دالیں ہیں یا جو چینی ہے وہ نسبتاً اس کے لاسز جو ہیں اور ویسٹ اس کا کم ہوتا ہے. تو لائک وائز واٹر کے حوالے سے جو لاسز ہیں وہ ہر لیول پہ ہیں. مطلب آپ جب واٹر سٹور کرتے ہیں, جب واٹر سٹوریج سے آپ فارمرز تک لے کے جاتے ہیں, تو ہر لیول پہ اس کے لاسز ہیں. میں آپ کو نمبر یہ دیتا ہوں کہ تقریباً پاکستان میں 190 سے زیادہ یا 190 کے قریب ملین ایکڑ فیٹ واٹر اویلیبل ہے ہمیں, جس میں کوئی 50 ملین ایکڑ فیٹ واٹر گراؤنڈ واٹر سے ہے, اور باقی تقریباً 140 کے قریب ہمیں سرفس واٹر یا رین فال یا میلٹنگ سے ہمیں آتا ہے. تو اس میں سے کافی زیادہ سیپیج کی وجہ سے
ग्राउंड वाटर परकुलेशन की वजह से, एवेपोरेशन की वजह से लॉसेस हो जाते हैं, और जो फार्मर के पास जो भी पानी जाता है उससे फर्दर लॉसेस होते हैं उसकी फील्ड लेवल पे। तो बहुत कम पानी जो है वो एक्चुअल काम के लिए यूज़ होता है, जिसको हम फूड प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या पीने के हवाले से। और मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये करता चलूँ कि लॉसेस कंजम्पशन के हवाले से, अगर पानी जो है वो अनसेफ यानी वो पानी ख़राब हो गया है, क्वालिटी उसकी ठीक नहीं रही, तो वो ना सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल नहीं रहा बल्कि वो पीने के लिए भी नहीं रहा, तो उसको भी हम उसी कैटेगरी में हम इसको देखते हैं कि ये ज़ाया हो गया पानी। तो हमें इस दोनों पे, इसकी क्वालिटी और एज वेल एज क्वांटिटी के एस्पेक्ट को जहन में रखना होगा कि लॉसेस कहाँ पे होते हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात करूँ कि पाकिस्तान में जो वाटर साइकिल है वो आपने गौर किया होगा कि ये मानसून के महीने में हमें पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है। बिल्कुल, दो वजह से। मानसून गर्मियों में आता है, गर्मियों में मेल्टिंग ज़्यादा होती है, और जैसे मैंने कहा कि हमारी मोर देन 60% मेल्टिंग से पानी आता है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उन्हीं दिनों मेल्टिंग हो रही होती है और उन्हीं दिनों बारिश आती है। तो ये 2 महीने जो है तकरीबन आपका 80% शायद वाटर जो है ये कंट्रीब्यूट आपको ओवरऑल सिस्टम में करते हैं। अब इन 2 महीनों में इतना ज़्यादा पानी आता है कि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तकरीबन कोई 9% है जो वाटर अवेलेबल है उसकी। तो उस स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से तब वो फ्लड भी आते हैं और फिर वो समुद्र में भी चला जाता है और फिर नुकसान भी करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको हर लेवल पे इसकी जो वेस्टेज है या इसको लॉसेस को रोकें, डैम बना के रोकें, फील्ड लेवल पे एफिशिएंसी इंप्रूव करें और कोशिश करें कि पानी जो है वो ज़ाया ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा, फाइनली ये भी बता दीजिए कि दुनिया में खुराक के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनकी जो की वजूहात हैं वो क्या हैं? एक तो आपने बताया कि जिस तरह दुबई और अबू धाबी वगैरह में वहाँ पर उस तरह से प्रोडक्शन हो नहीं सकती, वो तेल में खुद कफील है। हाँ। तो इनफरादी तौर पर हमारा क्या किरदार होना चाहिए अपने इकोसिस्टम को बचाने में, और वैसे वजूहात हैं क्या? एक तो जी सीधी स्ट्रेट बात यह है कि पॉपुलेशन जो है एक बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसलिए चैलेंज बड़ा है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि जितने वसाइल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिए हैं ये मोर देन इनफ हैं जो हमारे पास पॉपुलेशन है, लेकिन अब जब आपके वसाइल से ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो उस मसाइल को हल करना फिर थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ये भी समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की आबादी जो 24 करोड़ या 25 करोड़ के करीब है, ये आबादी अगर 5-10 करोड़ होती तो मुमकिन है पाकिस्तान खुशहाल मुल्कों की सफ में खड़ा होता। हाँ। तो आबादी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और जब आबादी ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर है उसमें खुराक की दस्तयाबी जो है वो भी मुश्किल और चैलेंजिंग होती है। और आबादी जब एक नंबर से एक ख़ास लेवल से बढ़ जाएगी तो मुमकिन है कि पाकिस्तान जो इस वक्त तकरीबन 90 या 95% खुराक पाकिस्तान के अंदर पैदा करता है वो ना पैदा कर सके और आपको इंपोर्टेड फूड सप्लाईज पे जाना पड़े, और इंपोर्टेड पे जब जाएंगे तो वो फूड ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होगी और देन लोगों की अफोर्डेबिलिटी के मसाइल होंगे। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, आल्दो ये इसके रेलिवेंट ये तजवीज़ नहीं है कि पाकिस्तान आबादी पे को कम करने की कोशिश करे, इस पर कंट्रोल करे, और इसके साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर के हवाले से उसको अडॉप्ट करे। जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था इंडिया से उस वक्त तकरीबन 3-3.5 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी, और उस आज आबादी तकरीबन 10 टाइम्स 9-8-9 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो इस काबिल है और रही है कि उसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज नहीं होने दी। थोड़ी बहुत इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है और इतनी ही हम एक्सपोर्ट मैनेजमेंट भी आ जाती है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में फूड प्रोडक्शन के हवाले से या अवेलेबिलिटी के हवाले से कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो हमेशा पाकिस्तान की फेवर में नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें वक्त के साथ साथ एग्रीकल्चर की जो नई टेक्नोलॉजीज़ है उस पर काम करना है, और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है उसको भी एड्रेस करना है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि एग्रीकल्चर की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही है उसकी तरफ जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमें बचा सकती है, बिल्कुल अक्ल हमें बचा, एफिशिएंसी भी ले आएगी। टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में ज़िया भी बचा लेगी, वक्त का भी और खुराक का भी, पानी का भी। क्योंकि प्रोड्यूस हम करते हैं जब ज़ाया हो रही है ना, प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर एवरीवन, लेकिन चूंकि वो ज़ाया हो जाती है
تو بس پھر لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے, ملتی نہیں ہے, خوراک کی قلت بھی ہوتی ہے, اس کی پرائسز بھی بڑھتی ہیں. تو ایک تو آبادی کم ہو, اور دوسرا اگر آبادی جتنی بھی زیادہ ہے تو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں. ہاں مطلب ظاہر کم تو نہیں, باہر جا رہے ہیں ہمارے پاکستانی باہر چلے جاتے ہیں تو چلے بہت سارے جائیں, اور وہاں کی خوراک کہاں ہے بھائی, ہم یہاں پر ہمیں پھر نہیں. لیکن آپ کے پاس اگر آبادی اتنی ہے تو آپ اس غذا کو جو آپ کے پاس پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو بڑھا لیں ٹیکنالوجی کی مدد سے, اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیں. بالکل, تو وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی سب میں. بہت جگہوں پر وہ سولوشنز جو ہیں وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوں گے, فارمرز کو بھی بڑا فائدہ ہوگا, ہمارے زمیندار طبقے کو. بالکل, تو یہ چیز جو ہے وہ اگر ہم امپلیمنٹ کریں گے تو پھر اس مسئلے کا حل ہے. اب آبادی کو ریورس گیئر نہیں لگ سکتا, ابھی تو جتنی ہے اتنی ہے, بالکل مینیج ہو سکتا ہے. اور باقی اب دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف جاتے ہیں. اور یہ تو انہوں نے بڑی اچھی اور پازیٹیو بات بتائی کہ پاکستان میں کسی قسم کی شارٹیج وغیرہ نہیں رہی ہے. پاکستان بھرپور خوراک دے رہا ہے جتنی آبادی یہاں پر رہ رہی ہے, بس اس میں وہی پرابلم ہے کہ مس مینجمنٹ اور پروفٹ میکنگ بھی تو ہوتی ہے نا بھائی. باہر نکال دو, ابھی باہر پیسے مل جائیں گے, منگوا لیں گے باہر سے, پھر میرا کیا ہے, پھر تو حکومت کے پیسے خرچ ہونے ہیں. ابھی تو مجھے پیسے وہ نہیں, ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں ہم, پھر چوہے بھی کھا جاتے ہیں, تو یہ بھی ہو جاتا ہے. چوہے مطلب اس کو چوہوں کی آبادی کم کریں, یہ ایک اہم مسئلہ ہے. بالکل, اسٹوریج پہ بھی کام ہونا چاہیے تاکہ چوہوں سے بچ کر خوراک جو ہے وہ اسٹور کی جا سکے. یہ ہے معاملہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, زبردست ہماری اس پر سیر حاصل گفتگو ہو گئی کافی. وقفہ لے لیتے ہیں, ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ جو سردی والا سیزن ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ چلتا ہے. بہت لوگ اس کو لیتے ہیں, پہنتے ہیں, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ وغیرہ, اور وہ کپڑا کہلاتا ہے جی کھدر. اچھا, کمالیہ کا کھدر. کمالیہ کا کھدر. جس نے کمالیہ کا کھدر لگا لیا وہ کما لیا, اس نے تو بہت کما لیا. کمالیہ کا کھدر لگا لیا اور پھر اس کے ساتھ کما لیا. لوگ کما رہے ہیں بھائی, دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ وقاص سلیم صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں بھائی کہ کمالیہ کے کھدر سے لوگوں کی کتنی انکم ہو رہی ہے, اور کیا خاص بات ہے بھائی یہ کمالیہ کے کھدر میں. صوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ کے کھدر کے چرچے دنیا بھر میں ہیں. پکے رنگ, اعلیٰ معیار اور دیدہ زیب رنگوں میں رنگا یہ کھدر ہر خاص و عام کی پسند ہے. لوگ کمالیہ کا رخ کریں تو دوست احباب اور رشتہ داروں کو بطور تحفہ دینے کے لیے کھدر ضرور خریدتے ہیں. کھدر ایک بہترین کوالٹی کا جو اسٹف ہوتا ہے, کپڑا ہے جو کہ اسکن کے لیے بہت فرینڈلی ہوتا ہے. تو میں دوستوں کو بھی بھیجتا ہوں سردیوں اور گرمیوں کا. اب سردیوں کا سیزن چونکہ شروع ہو رہا ہے تو میں سردیوں کا کپڑا لینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. میرے مختلف دوست جو ہیں وہ مختلف شہروں میں ہیں, ان کو میں یہاں سے تحفہ بھیجتا ہوں. آرام دہ اور مضبوط کپڑا سردیوں اور گرمیوں سمیت سارا سال پہنا جاتا ہے. سردیوں میں سنگل گولی اور ڈبل گولی کھدر پہنا جاتا ہے, جبکہ گرمیوں میں شمرے اور کاٹن کھدر کی مانگ بڑھ جاتی ہے. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اب کھدر کی لیڈیز ورائٹی بھی تیار کی جاتی ہے. مختلف ڈیزائن کے لیڈیز سوٹ کی قیمت 1400 سے 2200, جبکہ جینٹ سوٹ 1400 سے 7000 روپے تک فروخت ہوتا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ نسلوں سے کھدر کا کام کرتے چلے آ رہے ہیں. عرصہ دراز سے ہمارا آبائی کام ہے. پہلے ہمارے بزرگ کھدر کا کام کرتے تھے, خود رنگائی بھی ہوتی تھی. اب جو ہے نا ہمیں فیصل آباد سے داغا ڈائی کیا ملتا ہے, تو اس سے ہم کھدر بناتے ہیں. ہماری زندگی اسی کپڑے میں ہی گزر گئی ہے. جدید ٹیکنالوجی آ جانے سے یوں تو کھدر کی تیاری پاور لومز پر منتقل ہو گئی ہے, لیکن آج بھی ایسے کاریگر موجود ہیں جو انتہائی محنت اور لگن سے کھڈی پر مال تیار کرتے ہیں. کھدر ہم عرصہ دراز سے بنا رہے ہیں. یہ ہمارا جدی پشتی کام ہے, اور جس کی جو مزدوری بنتی ہے نا اس حساب سے ہمارا گزارا بہت مشکل ہے. حکومت کو چاہیے کہ ہمارے اس دستکاری کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی اچھے سے اچھے اقدامات کرے. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر اس صنعت پر توجہ دے تو کمالیہ کا کھدر دنیا بھر میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتا ہے. وقاص سلیم, 92 نیوز, کمالیہ. وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں ایک ایسے مدعے کی کہ جو کہ بہت ہی دکھ بھرا معاملہ ہے, اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے حوالے سے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دیکھتے تو ہیں لیکن اس کے حوالے سے یہ سوچتے ہیں کہ کچھ کیا نہیں جا سکتا, کیونکہ غربت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ اس کی جڑ ہے, یا بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ اس کی جڑ ہے, کم علمی اس کی جڑ ہے, ہماری اکنامک کنڈیشنز اس کی جڑ ہے. یہ مسئلہ ہے چائلڈ لیبر کا. پاکستان کی اگر بات کی جائے, کچھ اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا تو یہ سامنے آیا کہ 2022 میں تقریباً 33 لاکھ بچے ایسے تھے پاکستان میں جو کہ
چائلڈ لیبر میں انوالو تھے, ان سے کسی نہ کسی طریقے سے کام کروایا جا رہا تھا. اور اگر یہ گھروں کی بات کی جائے تو ہر چوتھا گھر ایسا ہے اسٹیٹسٹیکلی کہ پاکستان میں جس میں کوئی نہ کوئی بچہ, انڈر ایج بچہ, وہ کسی کام کے لیے رکھا گیا ہے اور اس سے کام لیا جا رہا ہے. اب یہ ایشو اتنا بڑا ہے, اس سے ڈیل کیسے کیا جائے؟ آپ کو گھروں میں بھی بچے نظر آتے ہیں, دکانوں پہ بھی بچے نظر آتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. کیسے اس معاملے کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں اور کیسے اس میں بہتری لا سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ویلری خان صاحبہ, جو کہ سماجی کارکن ہیں اور چائلڈ رائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویلری فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ اتنا ایک وائڈ ہورائزن پہ پھیلا ہوا ایک ایشو ہے جس کو سالو کرنا ہے, لیکن اس کی بہت سارے لنکیجز ہیں. اکنامک کنڈیشنز ہیں, بینگ آؤٹ آف اسکول ہے, پھر اسی طرح ایک بچہ اگر وہ کما رہا ہے اینڈ ہی از انڈیپینڈنٹ فائنینشلی, ناٹ ڈیپینڈنٹ آن ہز فادر کہ بھائی میں کما رہا ہوں تو مجھے باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, سو لیٹس کیپ ارننگ اینڈ لیٹس ناٹ گو ٹو اسکول. اس کا اپنا بھی پھر شاید مائنڈ بن جاتا ہے, موڈ ہو جاتا ہے اس کا اس طرح کا. کیسے کیسے یہ بچے ایکسپلائٹ ہوتے ہیں وین دے آر چائلڈ لیبر؟ تو بیسکلی اپنے ہائی لائٹ کیا نا کہ ہمیشہ غربت کی وجہ سے وہ ایک بیسیکلی ایڈیشنل آپشن ہے انکم جنریٹ کرنے کے لیے نا, پیسے فیملی کے لیے, خاندان کے لیے. تو پھر یہ سب سے آسانی آپشن یہی ہے بیسیکلی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی, اور یہ ریجنل ایشو کیا ہے ایکچولی, انفورسمنٹ آف منیمم ویج نا جو کہ ایڈلٹس کے لیے موجود ہے وہ ہے نہیں, بچوں کے لیے تو ہے نہیں, بچوں کے لیے اور ایڈلٹس کے لیے بھی ہے نہیں. تو سب سے پہلے کہ آپ ایڈلٹس کو ڈیسنٹ ویج کو دیں گے, شاید چائلڈ لیبر کا ریڈیوس ہو جائے گا, کیونکہ ایک سروائیول کوپنگ اسکل کی ہے نا ان کے لیے. اس کے علاوہ ایک میرا یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, وہ تو انٹر جنریشنل ہارمفل پریکٹس بھی ہے نا. ہمارے رواج میں ہے کہ خیر ہے باپ تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں ضرور, لیکن ماں باہر آسانی سے نہیں جائے گی, یہ بھی مسئلہ بھی ہے نا جینڈر لمیٹیشن کا. تو پھر خیر ہے وہ ہمارے بیٹا کو یا ہماری بیٹی کو چھوٹے والا ہوں گے تو پھر وہ اتنے مائنڈ سیٹ کے پرسپیکٹو سے نا وہ اتنی عزت کا فکر نہیں ہوں گی نا کہ میری بیوی باہر نہیں جائیں گی, لیکن بچوں خیر ایگزیکٹلی نا. تو یہ بھی چیلنجز ہے نا. اور پھر وہ بس ایک کوپنگ اسکل کی ہے نا کہ بچے جائیں گے, کچھ پیسے لے لیں گے, ہمیشہ بہت کم پیسے, لیکن اس کے ساتھ پھر کھانا شانا ہوئیں گے وغیرہ وغیرہ. اور پھر تیسری بات ہے جو کہ ہمارے طرف سے ہے, ریکروٹمنٹ, دی امپلائرز نا, امپلائرز ہے نا, ہمارے بغیر بھی تو یہ نہیں چل سکتا نا. کب سے ہمارے پاس ایک ایکسپلوٹیٹیو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہم لوگ, بیکاز چائلڈ لیبر از چیپ لیبر, تو یہی ہے نا. تو ہم لوگ نہیں جاتے ہیں کہ کام کے لیے صحیح تنخواہ دیں گے, اور دوسری باتیں جو دوسرے بچوں کے لیے کرتے ہیں ہم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ اپنے بچے کے لیے نہیں کریں گے. تو ہم بھی چاہتے ہیں 10-12 ہزار روپے میں ہمیں ایک وہ غلام مل جائے اور اس سے ہم کام کرواتے رہے, نہ ہم اس کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں نہ اس کی زندگی کی فکر کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ظاہر ہے نیشنل کمیشن آف چائلڈ رائٹس پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی کنسلٹنسی کر رہی ہیں, مختلف ڈیولپمنٹ اداروں کے ساتھ آپ کرتی ہیں کنسلٹنسی. آپ نے اوور دا ایئرس, کیونکہ یو ہیو بین ہیئر سنس 24 سال سے ناظرین پاکستان میں یہ مقیم ہے ماشاءاللہ, اور انہوں نے اس سارے ایشو کو بڑا قریب سے دیکھا ہے. یو ہیو, آئی ایم شیور یو ہیو سین اے لاٹ آف ایگزامپلز جس میں بچوں کو گرلز آر ریپڈ, دے آر فزیکلی ابیوزڈ, اف دے آر ناٹ ریپڈ, اینڈ بوائز آلسو, دونوں کے ساتھ. تو اور کس قسم سے ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے فائنینشیل ایکسپلوٹیشن ہو گئی. ایک میں نے دیکھا کہ ایک بچہ میکینک کی دکان پہ تھا اور اس نے اتنا بھاری ویٹ اٹھایا ہوا تھا, آئی کوڈ ٹیل کہ ایون a big person, adult also could not pick it up, لیکن اس بچے نے اٹھایا ہوا تھا. تو اس کے علاوہ اور کون سی ایگزامپلز آپ نے دیکھی ہیں which really made you feel like جو میں نے نزدیک سے دیکھا, ہمیشہ یہ فزیکل ابیوز کی طرف تھا. سو جلانے کا بچوں کا آئرن کے ساتھ یا روڈس کے ساتھ, مرنے کا بہت ہے, چاروں کے ساتھ نا وونڈ ہرٹ کی طرف سے تھپڑ مارنے کا نا بہت ہوگا, گرم پانی چائے کو پھینکنے کا بچوں کے اوپر. ایک حال بھی تھا, شاید آپ یاد ہوں گے, جو کہ بچوں نے کھڑکی کے تھرو بھی پھینک دیا, ایک
बच्चे भी था. और उसके अलावा जब आपके सामने एक बच्चे मतलब कितने 10-12 घंटे के एक दिन के अंदर काम कर लेंगे, ठीक है, और इवन 1 घंटे का काम कर लेंगे, इस बच्चे का कोई हक नहीं मिल जाएगा क्योंकि वो टेंट्रम करेंगे, रोएंगे ना, जो बच्चे का रियलिटी है ना, ठीक है, एग्जैक्टली चाइल्डहुड है. तो बचपन से वो बच्चे का कोई स्पेस और वक्त को खेलने का या अफेक्शन ना, वो हग्स करने का वगैरह, ये चीज का बिल्कुल नहीं है. तो मतलब पीरियड ऑफ जॉय विल एंड. मैं समझती हूँ कि ये एक सीरीज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अब्यूज, या फिजिकल हो या सेक्सुअल भी हो, ये भी है, या साइकोलॉजिकल भी हो ना, नफ्सियात के लिए भी बहुत नुकसान है, और इकोनॉमिक भी है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ये झूठ की बात है जो कह रही है कि स्किल सीख रहे हैं, क्योंकि वो हाई लेवल के स्किल नहीं है, ये मार्केटेबल नहीं है, उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है. इट्स जस्ट परपेट्युएटिंग गुर्बत और गुलामी, बट इट डजंट सर्व द पर्पस ऑफ हैविंग क्वालिटी वर्क, डिसेंट वर्क, जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का लॉजिक है, जो कि अलग लॉजिक है. सो वी शुड बी वेरी क्लियर कि एक तरफ से गुलामी है, दूसरी तरफ से when we're talking about vocational training skills under a proper मतलब इदारा के नीचे तेफ्ता या नफ्टेक के साथ, कमीशन के साथ, हुकूमत के साथ, ये बिल्कुल हालाक निज़ाम है जो कि विच कैन नॉट बी कंपेयर टू हायरिंग अ चाइल्ड ना, वो अपने घर के लिए एक चाइल्ड लेने गुलाम की तरह. ये मैं अच्छा, अब इस पे कानून बने हुए हैं कि ये नहीं कर सकते. हाँ, वो कानून है क्या? तो व्हाट डज द लॉ से? तो 2 बात है. पीपीसी लेवल पे, ठीक है, पीपीसी के अंदर फोर्स लेबर बिल्कुल गैर कानूनी चीज. ठीक है, हमारे एंड के फोर्स नहीं है एक तरीके से ना, बिकॉज़ अ फादर इज सेंडिंग हिज सन व्हिच हु माइट बी लाइक 12 साल. बच्चे को कंसेंट कैसे दे सकते हैं? बच्चे का कंसेंट तो छोड़ ही दे. जब तक कंसेंट नहीं है, फोर्स लेबर के नीचे आ रहा है, ठीक है. और दूसरी बात है, जब तक इतनी नुकसान आ जाता है तो फिर ये भी फोर्स लेबर की तरफ आ जाता है. तो ये पहले चीज है. दूसरी बात है, पीपीसी के अंदर भी कोई इजाजत नहीं है लोग को हर्ट देने का ना, वूंड्स वगैरह वगैरह. तो आई कैन ऑलरेडी, मतलब हमारे पास काफी ऑप्शंस है पीपीसी क्रिमिनल लॉ की तरफ से इस चीज को रोकने के लिए. दूसरी बात, प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब में पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट की है, और वो 15 साल से नीचे गैर कानूनी चीज है कि आपके घर में आप बच्चे लेंगे. दूसरी बात है, 15 से ऊपर हो सकता है. नहीं, लेकिन अब ये जो डेट है, हाँ, पंजाब में अब ये जो एज है, एक तरफ हमारा वोटिंग एज और जो हमारी एक तरह से एडल्ट की एज है वो है दैट इज 18 जी, और दूसरी तरफ हमने ये 15 का फिगर दे दिया, और बाकी सूबों में हो सकता है 14-13 के भी हो सकते हैं. तो ये एज डिफरेंस क्यों है? तो एक लॉजिक का है. आईएलओ के मुताबिक पे, आपको पता है ना, पाकिस्तान ने आईएलओ कन्वेंशन को दस्तखत किया और यूएनसीआरसी भी ने दस्तखत किया. तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पे जब तक बच्चों को थोड़ी सी समझने का हो सकता है, और जब तक आपकी वर्किंग कंडीशन नुकसान नहीं है बच्चों के लिए, तो फिर मतलब है कि कुछ 2 घंटे शायद ना एक सेफ हिफाजत के साथ कुछ कम कर सकते हैं. तो फिर जहाजत है 15 साल से. तो मेरे लिए पंजाब हुकूमत इस लॉजिक पे से किया. लेकिन मसला ये है कि हम लोग पता है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट फिलहाल शायद 20 साल के बाद फर्क होगा, लेकिन फिलहाल इस वक्त इस किस्म का वक्त, और स्पेशली घरेलू का काम बच्चों के लिए वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर का है, तशद्दुद की है. तो ये और जल जाते हैं, खतरनाक है, हैजर्ड्स हैं उनके, किचन में काम कराती हैं ख़वातीन कि मैं एन का गुलामी का डेफिनेशन या पाबंद को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर शुड बी फुली बैंड एंड नॉट रेगुलेटेड. कौन सी एज होनी चाहिए जिस पे आप? मेरे मुताबिक, दैट्स माय opinion, or it's the opinion of the National Commission on the Rights of the Child as well, कि 18 साल से नीचे इस किस्म का काम नहीं होना चाहिए, जो जहाँ पर भी किसी किस्म से dangerous है. जब तक नुकसान पहुंचते हैं बच्चों से, तो फिर ये अलाउ नहीं कर सकते हैं. एंड दैट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे बुनियादी वैल्यूज में ये चीज है ना कि हम लोग बच्चों के साथ प्यार करेंगे, हिफाजत देंगे, नुकसान नहीं पहुंचेंगे, और बेसिक ह्यूमन वैल्यू है. लेकिन मैंने you don't even have to be a parent for that to feel exactly love for a child. और दूसरी बात है, मैं आपको ऑनेस्टली, हम लोग भी
मुनाफिक है ना, मैं आपको सच बताती हूँ, आप एक तरफ से आप कर लेंगे और शायद मुनाफिकत के अलावा आगाही के कमी की वजह से भी है, ये मैं मान सकती हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों को बताएंगे कि देखिए मैं इस बच्चों के साथ खैरात करती हूँ, मैंने तो देखिए देखिए कि आप खैरात करना चाहती है इस बच्चों से, तो वैसे ही कर दो काम के बगैर, अपने फैमिली में रखेंगे उनको एक एडल्ट से। देखिए ये पूरा साइकिल ना लोअर विजन वाइडर विजन की बात है ना, कि हमारे मुल्क के लिए किस किस्म का बेहतरीन होना चाहिए ना, कि इम्प्रूवमेंट। तो इस तब्दील के लिए, इस इंसानियत के लिए, इंसाफियत के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सही सैलरी को पेरेंट्स और एडल्ट्स को देंगे, ठीक है। आप देखेंगे फिर हमारे चाइल्ड लेबर जरूर ये तो एक सोल्यूशन हो गया कि हमें जो है वो बेसिक वेजेस या बेसिक सैलरीज जो है उसको बेहतर करना चाहिए ताकि जरूरत ना पड़ सके। और सोल्यूशंस क्या है उस पर भी हम आते हैं। कॉल भी एक ले लेते हैं जी। सलमान साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब रावलपिंडी से बात कर रहे हैं, फरमाइए जी। जी सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं आपका सेगमेंट देख रहा हूँ। मैं एक बाइक मैकेनिक से अपनी बाइक ठीक कराता हूँ और उसने अपना 10 साल का बच्चा अपने साथ मजदूरी पे लगाया हुआ है और वो उसके साथ उसकी हेल्प करता है। वो उसका अपना बेटा है? वो उसका अपना बेटा है। तो मैंने उसको बोला कि इसको स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो वो कहता है कि मेरी 4 बेटियां हैं और एक ये बेटा है। अब मैं अगर इसको स्कूल भेजूंगा तो घर के खर्चात मेरे पूरे नहीं होते, तो इसमें क्या बुराई है अगर वो मेरे साथ काम करता है? तो वो 4 बेटियां उसकी वो स्कूल जाती है क्या? नहीं, वो भी नहीं पढ़ा नहीं सकता उनको। हाँ, वो पढ़ा नहीं सकता, बेटे से मजदूरी कराएगा ना वो। हाँ, बेटे से तो मजदूरी करा रहा है वो। बेटे से मजदूरी वो ये कहता है कि इसमें क्या बुराई है, अगर मेरा बेटा अगर 10 साल का है और मेरे साथ हेल्प करता है तो इसमें क्या बुराई? ठीक है, बेसिकली उनको भी ये कैसे समझाएं? हाउ डू यू मेक देम अंडरस्टैंड? तो ये मेरा सबसे पहले कदम ये आगाही की बात है ना, कि आपकी पेरेंट्स का ड्यूटी क्या है, जो कि मैं नहीं करती हूँ, कानून करते हैं, हमारे इस्लामिक रिवाज भी करते हैं और रिलीजन्स के साथ भी ये चीज सारे मौजूद है ना, कि आपकी जिम्मेदारी भी है बच्चों पे करने से पहले। और दूसरी बात है मेरा एक देखिए, वो चाइल्ड लेबर रोकने के लिए एक सोशल वेलफेयर और सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का वो चलने पड़ेगा ना उसके साथ भी, मतलब इन आइसोलेशन को नहीं कर सकता है। तो ये भी देखने पड़ेगा कि रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री या मिनिमम वेज क्या चीज़ है। तो मैं इसी वजह से कह रही कि एक तरफ से आप माँ और बाप को सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ जाए, और फिर दूसरी कदम पे है कि देखिए हमारे मुल्क में कानून है बच्चों स्कूल में जाना चाहिए, फ्री एजुकेशन। जब आप खुश है या खुश नहीं है ये कानून की बात है। तो ये स्टेट के तरफ से जिम्मेदारी बनते हैं, कानून भी है और रिलीजन ने भी यही कहा हुआ है कि इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी, आपको करना जरूरी है, बच्चे को तालीम देना जरूरी है। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग ना कि जब बच्चों एक तरफ से स्कूल जाएंगे और कि दूसरी तरफ से बाप के साथ भी कुछ बाप के साथ वो बेहतर कंडीशन में वो काम सीख रहा है। अगर वो सुबह स्कूल जा रहा है और दोपहर को थोड़ा सा वो काम बाप के साथ सीख रहा है जो उसको अच्छी कंडीशन में वो सिखा रहा है, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन वी हैव नेवर सीन आवर law, our justice system reprimanding a set of parents जो कि अपने बच्चों को भेजते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिजवाना's case, you must have heard about her. Now she is alhamdulillah very well doing fine, but her parents had that consent that she is going to work in some household. और फिर वहाँ पे उसके साथ वो सारा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई. उसके बाद yes we are looking at लॉ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि भाई उस शख्स को जिसने उसको हायर किया था, एम्प्लॉयमेंट दी हुई थी, उसको तो लॉ ने पकड़ लिया. लेकिन द पेरेंट्स, और ये सिर्फ रिजवाना का नहीं है, सारे हर जगह पेरेंट्स के कंसेंट से ही बच्चा जाके काम कर रहा है. चॉइस नहीं होती, आई थिंक वो क्या करें. लेकिन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट्स पे होती है. एक आधा केस अगर ऐसा आए सामने तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को समझ आ जाएगा मैं वैसे ही ऑलरेडी मरा हुआ हूँ, पैसे हैं नहीं मेरे पास खाने के, बच्चे मेरे 18 हैं, मुझे 2-4 बच्चों को मैंने भिजवा दिया काम करने के लिए, तो कुछ चल रहा है. एक मुश्किल सवाल है, मैं आपको सच बताती हूँ, एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक तरफ से मैं माँ और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट की तरफ से मैं आपकी तरफ जाना चाहती हूँ ना कि वो अकाउंटेबल होना चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ एक मसला भी है कि जब तक आपकी मुल्क के अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना, एक ही मौका सारे माँ और बाप के साथ नहीं है उनकी बच्चों हिफाजत देने के लिए और ख्याल करने के साथ, फिर आसान है कि आप पॉइंट आउट कर लेंगे. एंड दैट्स कॉल्ड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, और ये भी खतरनाक रास्ता है. तो मैं कह रही हूँ कि आइडियली इफ यू लुक एट द लीगल प्रैक्टिस, अगेन हमेशा आप सबसे पहले आगाही के साथ काम कर ले, आगाही के ऊपर प्लस सजा, प्लस उसके बाद कोशिश कर लेंगे कि एक काइंड ऑफ वार्निंग देंगे ना पेरेंट्स को, बिल्कुल ये ठीक नहीं है, और इस वार्निंग के साथ एक सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट का स्कीम भी प्रिपेयर कर लेंगे. और जब तक इस मेजर के बावजूद
پھر بھی ماں اور باپ اپنی ذمہ داری اور بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر ان کو سزا دینی پڑے گا. لیکن وہ جو پہلے والا قدم ہے گیون دی انیکوالٹیز نا ہمارے سسٹم میں, یہ میرا خیال ہے ضروری ہے. دوز 200% we agree with you کہ یہ ایک step by step یہ چلتا ہے, and it goes with the economic. You cannot completely also blame parents. Because it's easy. دیکھیں میں بہت کمفرٹیبل ہوں, میں پریویلیج ہوں, میں پیسے صحیح طریقے سے نہیں دینا چاہتی ہوں ہمارے امپلائیز کے ساتھ. پھر میں ان کو بتاؤں گی کہ آپ وہ غربت میں کیوں نہیں رہنا چاہتی ہے, یہی ہے نا. تو there is a dichotomy. سب سے پہلے جو پریویلیج لوگ ہیں, اور میں اس کی عیسیٰ سے ہوں, I'm not excluding myself, میرے ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کم از کم I do more because I can, لیکن کم از کم منیمم ویج کو سارے ایڈلٹس کو دینے پڑے گا کہ آپ خیرات کرنا چاہیے. آپ بچوں کو ایجوکیشن کے لیے بھی پیسے دے یا کھانا کے لیے بھی پیسے دے, آپ دیکھیں گے کتنے فائدہ ہوگا پھر. ایک اور کالر ہے جی, فہیم صاحب ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی فہیم صاحب فرمائیے. میں سر بیمار ہوں اور میں کام نہیں کر سکتا, تو میرا بیٹا 12 سال کا ہے, میں اسے مکینک کے پاس بھیجتا ہوں یا کسی جگہ پہ بھیجتا ہوں تو وہ رکھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی پولیس والے تنگ کرتے ہیں. تو آپ بتائیں میں اپنے گھر کا کس طرح خرچہ چلاؤں, میں کام نہیں کر سکتا, میری پریشانی. آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ جی ہم 5 لوگ ہیں. کون کون؟ جی میں ہوں, میری میسز ہیں اور میری بیٹی ہیں اور یہ میرا بیٹا ہے. صحیح ہے. اور یہ اسکول وغیرہ بھی جاتے ہیں بچے آپ کے یا نہیں؟ جی اسکول نہیں جاتے. اسکول کیسے بھیجیں, اتنی مہنگائی ہے, اسکول کا کریں یا پھر اپنے گھر کا چلائیں. اور باقی بچیوں کی ایج کیا ہے؟ باقی چھوٹی ہیں, ایک 6 سال کی ہیں, ایک 8 سال کی ہیں, یہ 12 سال کے ہیں. اور بیگم صاحبہ آپ کی گھر پہ بیٹھ کے کچھ کام کر سکتی ہیں یا کرتی ہیں؟ جی وہ ٹوپیاں وغیرہ سیتی ہیں, کوئی گھر کا کوئی جس طرح جرابیں اور اس طرح کا کوئی کام کرتی ہیں, تو بڑی مشکل کام چلتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ ٹیپیکل ایگزامپل ہے سر. میں آپ کی سچویشن میں بھی بالکل بھی سمجھتا ہوں. میں اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ ججمنٹ دینے سے پہلے بھی یہ سارے سینیریو کو دیکھنے پڑے گا. تو دس از اے ٹیپیکل ایگزامپل آف جو لوگ ہیں جو کہ مدد کو دینا چاہیے اکانومیکلی اسپیکنگ, یو نو. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف سے اسٹیٹ کا انپٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, سوشیو اکنامک کے لیے. اور پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں خیرات کرنا چاہتے ہوں, یہ اس قسم کا کیس نا. اور دوسری بات بیماری ہے, از دیر اینی وے ٹو ہیو اے پروفیشن جو کہ اس بیماری کے ساتھ نا وہ تو ڈیزیبلٹی کی طرح ہو جائے گا, پھر بھی مینیجیبل ہو جائے گا. تو یہ کیس اسیسمنٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ بالکل بیسیکلی ویلفیئر کی بات ہے. اینڈ ایکچولی it's an example of what the child protection system should be doing. اس بچے جو کہ کام کر رہا ہے, ایک کیس اسیسمنٹ کرنا چاہیے کہ دیکھیں ان کے باپ بیمار ہے تو پھر کام نہیں کر سکتے ہیں, ماں کام کرتی ہے گھر میں. وہ چائلڈ پروٹیکشن سسٹم حکومت کے ساتھ اور دوسری ڈپارٹمنٹ یا تیسری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیسے کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. سوشو اکنامک سپورٹ اس فیملی کو ملنا چاہیے. دس از دی کلاسک ایگزامپل. ایسی ایفرٹس کتنی کامیاب ہوئے, لائک اوور دا پیریڈ آف 25 ایئرس دیٹ یو ہیو سین, کتنی ایسی ایفرٹس کامیاب ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے یا سوشل آرگنائزیشنز کی طرف سے ہوتی ہیں؟ تو there was a pilot program پنجاب میں جو کہ brick kill کے لیے ہوا, and it was not perfect. Exactly, it was not perfect لیکن بہت encouraging results تھا. ٹھیک ہے, پھر discontinued ہوگا. اور یہ اور مسئلہ ہے کہ حکومت آ رہا ہے, دوسری آ رہا ہے, تیسری آ رہا ہے. خدا کے لیے پولیٹیکل فلیگ کو چھوڑ دیجیے, اور یہ بالکل گورننس. اور میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ دیکھیں بادشاہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے do it, let it be, and then it happens. It was not always like that نا, کیونکہ کچھ ایگزامپل ہے جو کہ پروگرام بھی کنٹینیوڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, ایون اف یو گیو ڈفرنٹ لیبلز, لیکن فار ایگزامپل BISP کا کافی کنٹینویشن ہو گیا, ایون ود سم ایڈجسٹمنٹ, لیکن پھر بھی دیٹس این ایگزامپل نا. کچھ اور انیشیٹو بیسس سے ہوا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان دا لاسٹ 25 ایئرز ایک طرف سے اسٹرکچرل لیول بھی کچھ پروگریس ہو گیا. پاکستان نے قانون کو ڈیولپ کیا. اسلام آباد میں 16 سال کے نیچے آپ نہیں کر سکتے ہیں سوری امپلائی ایز اے ڈومیسٹک لیبرر, کیونکہ میکسیمم ایجوکیشن 16 سال تک ہونا چاہیے. سو دیر از اگین اے لاجک جو کہ ILO کے ساتھ الائنڈ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ قانون کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشنز بھی اسٹیبلشڈ ہو گیا. KP چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر کمیشن, چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر پنجاب, سین چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی. اسلام آباد میں چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ فی الحال ٹھیک نہیں ہے. یہ بالکل یہ شرمندگی کی بات ہے, یہ چیز ایڈریس کرنے پڑے گا. لیکن اس کے علاوہ اچھا اسٹیبلشنگ دا نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ, یہ بہت ضروری ہے.
NHRIs in general, National Human Rights Institution या Provincial Human Rights Institution, ये वो क्योंकि accountability और research और technical advice के लिए ये खासूसी इदारा है. और उसके अलावा अभी और सूबों में पाकिस्तान हुकूमत भी कोशिश करते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मतलब निज़ाम जो कि हम लोग ने पहले किया ना, एक निज़ाम है, एक बच्चे का केस आ रहा है और फिर रेफरल कोऑर्डिनेशन होगा उस बच्चों और मतलब है कि उस फैमिली भी एम्पावर कोऑर्डिनेटेड फैमिली सपोर्ट. तो ये चीज फिलहाल एडिक्वेटली ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इस रास्ता में हम लोग जाते हैं. और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज जल्दी ठीक करने का नहीं हो सकते. इट्स एन इंटरजेनरेशनल प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली. बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट. दुआ करते हैं कि हमारी जनरेशन सेफ रहे, सेफ हो गुर्बत से भी और फिर उसके साथ जो मसाइल जुड़े हुए उनसे. बिल्कुल. हाँ, लेकिन जब तक हम लोग अभी नहीं शुरू कर लेंगे तो फिर उसके बारे में स्टार्ट जरूर करना है. और सबसे पहले हमें अपने आप से स्टार्ट करना है कि हम देखें कि हम कहीं ऐसे किसी काम में तो मुलविस नहीं है जिससे चाइल्ड लेबर क्रिएट हो रहा हो, और हमारे आसपास, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो कि इस तरह की चीज प्रैक्टिस कर रहा हो. तो हमें उसको समझाना है और बताना है. और उस फैमिली की सपोर्ट की तरफ जाना है. और कमीशन अभी एक नया कानून के ऊपर काम करता है जो कि बहुत खासूसी खबर है. और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत whoever is coming इंशाल्लाह सपोर्ट कर लेंगे. बिकॉज आई थिंक अभी काफी आउटरेज हो गया ना, लोग बहुत गुस्सा हो गया कि हम लोग ये चीज नहीं मान सकते हैं. और मैंने पहले वो डिसीजन मेकर समझ आ गया ना, regardless of political affiliation. तो National Commission on the Rights of the Child is drafting a bill, an amendment in the PPC इस issue address करने के लिए. उम्मीद है कि कुछ महीने के बाद once it comes up and you know it is tabled, we will have you again and somebody from the Child Rights Commission, and maybe we can talk about it and what is going to be the benefit. Thank you very much. Thank you जी, शुक्रिया बहुत. नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. मुझे कुरान मजीद में एक चीज़ का बड़ा अहम जिक्र याद आया और वो है जैतून का. और जैतून सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, चाहे आप उनको वैसे खाएं, चाहे आप उनका तेल इस्तेमाल करें. लेकिन तेल की जब बात आती है तो तेल उसका अच्छा खासा है, जरा महंगा तो है बिल्कुल. लेकिन हम जैतून काश्त करते हैं और अगर उसकी काश्त को बढ़ाया जाए तो फिर हम तेल में भी और जैतून में भी खुद कफील हो जाएंगे. और फलस्तीन की अगर हम बात करें वैसे, फलस्तीन में जैतून के बड़े बागात हैं और जैतून का जो तेल है वो फलस्तीन बड़ी पैमाने पर एक्सपोर्ट भी करता है. लेकिन इसराइल ने बहुत सारे वो बागात तबाह किए हैं. अभी जो रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बागात तबाह हुए हैं. बहरहाल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जैतून की काश्त के हवाले से. तो पाकिस्तान में जैतून की काश्त कैसे होती है, कितनी होती है, इस हवाले से और कहाँ कहाँ होती है, तो उस पर हम जरा जानते हैं. एक रिपोर्ट देखते. वालतीनो जैतून, जी हाँ, ये वही जैतून है जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में है. गोया तासीर और उम्र के लिहाज से जैतून को बुजुर्ग फल भी कहा जा सकता है. जैतून पाकिस्तान का पौधा नहीं है. 1860 में अंग्रेज सरकार ने ये पौधा मुतारिफ करवाया था. ये पौधे लाहौर में लगाए गए थे. इस तरह मौजूदा पाकिस्तान में तजुर्बाती बुनियादों पर काश्त किया गया ये पौधा आज बहुत बड़े कारोबार की सूरत में हमारे सामने है. 1900 में चकवाल और सकेसर में जैतून की काश्त हुई. 1935 में मरी में पौधे लगाए गए. 2002 में बारानी रिसर्च सेंटर चकवाल में जैतून की इकसाम पर बाकायदा तजुर्बाती अमल शुरू हुआ. इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 40,000 एकड़ जबकि पंजाब में 15,000 एकड़ पर पौधे लगाए जा चुके हैं. पंजाब में 20,000 पौधों में से ज्यादातर पोटोहार में लगाए गए हैं. अगले 3 सालों में चकवाल में 10,000 पौधे लगाने का टारगेट मुतय्यन किया गया है. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑलिव रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल ने इस हवाले से दिलचस्प मालूमात फराहम की हैं. 15 अक़साम के हम अब पौधे बना रहे हैं और हम 100 रुपये का ये पौधा दे रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास एक स्कीम है जो कि PSDP की है और फेडरल गवर्नमेंट इसको डील कर रही है. तो उसमें भी जो है ना पौधे हम दे रहे हैं वो 93 रुपीज़ का पौधा है. वो यहाँ से ही ख़रीदे हुए पौधे हैं मुख्तलिफ नर्सरीज में, जिन नर्सरी को हमने ही डेवलप करवाया है यहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स में, और उनको हमने ट्रेनिंग दी है और उनको कलमें दी हैं. और कुछ लोगों ने खुद भी जो है ना अपने तौर पे भी वहाँ पौधे लगाए हुए हैं जिससे वो पौधे ये तैयार कर रहे हैं. तो पौधे भी इस वक्त अवेलेबल है. कोई मसला जो है ना वो टेक्नोलॉजी आ गई हुई है जिसकी वजह से पहले जो है ना वो सक्सेस नहीं हुई थी. अब इस वक्त तक हमारे जो ये पंजाब है इसमें 15,000 एकड़ पर और जो पूरे पाकिस्तान में 40,000 एकड़ पर जो है ना पौधे लग चुके हैं.
زیتون پھل سے تیل نکالنے کے عمل میں بھی بارانی ریسرچ سینٹر کا اہم کردار ہے. ریسرچ سینٹر پر 2 مشینیں نصب ہیں. فارمرز حضرات اپنی باری پر یہاں پھل لاتے ہیں اور تیل کشید کراتے ہیں. ریسرچ آفیسر انعام الحق کا کہنا ہے کہ زیتون کاروبار سے وابستہ فارمرز کے لیے بارانی ریسرچ سینٹر کی خدمات بے مثال ہیں. یہ بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال میں ہے، زیتون کا تحقیقاتی ادارہ. یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے زیتون کے پھل سے عمدہ معیار کا تیل کشید کرنے کے لیے جو ہے ایکسٹریکشن یونٹ لگے ہوئے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے ادارے میں 2 یونٹس لگے ہوئے ہیں. بڑا یونٹ جو ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 600 کلو گرام فی گھنٹہ اس کی کیپیسٹی ہے، جبکہ ایک چھوٹا یونٹ ہے اس کی 100 کلو گرام فی گھنٹہ کیپیسٹی ہے. باغبان حضرات پہلے فون کر کے اپنا ٹائم لے لیتے ہیں اور بتائے ہوئے وقت پہ وہ یہاں سے آ کے اپنا پھل لے آتے ہیں اور تیل نکلوا کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے جو تیل نکلتا ہے وہ فرسٹ پریس اسے بولتے ہیں اور عمدہ معیار کا ہوتا ہے. وہ ایکسٹرا ورجن بھی ہو سکتا ہے، ورجن بھی ہو سکتا ہے. زیتون کے تیل کی کشید وہ مرحلہ ہوتا ہے جب فارمرز اپنی محنت کو ثمر میں تبدیل ہوتے وقت خوشی اور طمانینت محسوس کرتے ہیں. زیتون کا پھل نہ صرف خوردنی تیل کے حوالے سے منافع بخش کاروبار ہے بلکہ اچار، مربع جات، شربت اور دیگر غذائی مرکبات کی تیاری میں بھی استعمال ہوتا ہے. زیتون کا کاروبار بڑھانے کے خواہش مند فارمرز کے لیے حکومت نے بارانی ریسرچ سینٹر کو زیتون فروٹ پروسیسنگ یونٹ فراہم کر دیا ہے. پروسیسنگ یونٹ بارے ڈاکٹر محمد رمضان انصر نے بتایا کہ ایسے فارمرز حضرات جو اچار اور مربع جات کا کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس یونٹ کی گریڈنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فیسلٹی یہ ہے کہ جو ہم پیزا میں دیکھتے ہیں، پیزا کے اوپر آلیو کے سلائسز جو ہے یوز ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس فروٹ پروسیسنگ یونٹ میں فیسلٹی موجود ہے. اور ان سب کو کرنے کے لیے جو ایک پہلے فروٹ گریڈنگ کی فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے وہ بھی حکومت نے یہاں مہیا کر دی ہے. تو اس سال ہم نے 2023 میں تجرباتی طور پر تقریباً 5000 کلو فروٹ پہ جو ہے تجربات کیے، زمینداروں کو اور انٹرپرینورز کو فروٹ نکال کے دیا اور الحمدللہ یہ تجربہ بہت کامیاب رہا. پاکستان کو خوردنی تیل کی خریداری پر خطیر سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے جو ملکی زر مبادلہ پر بڑا بوجھ ہے. جس طرح سے ملک میں زیتون کی کاشت بڑھ رہی ہے اور پیداوار سے ہائی کوالٹی ورژن حاصل ہو رہا ہے، اس سے توقع بن چلی ہے کہ ہمارا ملک ضرورت کے مطابق بہت جلد خوردنی تیل کی مقامی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا. جی آپ نے دیکھا جی پاکستان کتنا زرخیز ہے اور زیتون کی کاشت یہاں پر کس طریقے سے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کی سرزمین کو زرخیز رکھے. وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں ایک ایسی بیماری کی جس سے بہت سارے مرد اپنی جب عمر ان کی بڑھ جاتی ہے تو اس سے دوچار ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ ان کو پھر بعد میں زندگی بھر کی تکلیف دیتا ہے، اور اس تکلیف سے نمٹنے کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ کینسر ہے. اور اس کینسر کے سمٹمز کو آج ہم دیکھیں گے اور اس سے بچنے کے طریقے آج ہم جانیں گے. پروسٹیٹ کینسر کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ تر مردوں کو یہ ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آنکولوجسٹ ڈاکٹر اظہر شفیع صاحب. ان سے ہم اس کے حوالے سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ جب عمر مردوں کی بڑھ جاتی ہے تو اس میں 80% لوگ کم از کم، اگر تو یہ رف آئیڈیا میرا ہے، آپ اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، زیادہ تر 80% مردوں کی بڑھی ہوئی عمر کے بعد یہ کینسر ان کو لاحق ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ پرسیپشن ہے کہ پروسٹیٹ کینسر یا دا ورلڈ کینسر از لیتھل. سو زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں پروسٹیٹ کینسر ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوگا. اگر فرض کریں، اگر اٹاپسی کریں آف پیپل ہو ہیو ڈائڈ ایٹ ایج آف 90 تو بہت سارے لوگوں کو پروسٹیٹ کینسر ہوگا جب ہی نہیں ہوگا. تو پروسٹیٹ کینسر ایک ڈیزیز اسپیکٹرم ہے جس میں بایولوجیکلی جس کی بہت ساری اقسام ہے، سلو، انٹرمیڈیٹ، اگریسو. تو اس میں سلو بہت کامن ہے کہ جس میں پروسٹیٹ کینسر ریمینز لوکلائزڈ، نیور میٹاسٹاسائزز، یعنی باہر نہیں جاتا پروسٹیٹ سے. علامات ضرور کر سکتا ہے، بٹ پروسٹیٹ کینسر کو کیونکہ کینسر کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو دماغ میں آتا ہے کہ خطرناک ہے، جس طرح لنگ کینسر ہے، اوویرین کینسر ہے. دے آر ڈفرینٹ بایولوجیکلی. بایولوجی مینس جو اس کا کلینکل بیہیویئر ہے یا رویہ مختلف ہے. تو یوزلی پروسٹیٹ کینسر انڈولنٹ ہے. اور علامات کی اگر آپ بات کریں تو پروسٹیٹ کینسر کی کوئی خاص علامات نہیں ہیں جو کہ
پروسٹیٹ کی بڑھنے کی موسٹ کامن وجہ پروسٹیٹ کینسر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں B9 پروسٹیٹک ہائپرٹروفی. پروسٹیٹ زیادہ سائز میں بڑھ جاتا ہے عمر کے بعد, جو نارمل ہے اس کا 25 گرام, اس سے بڑھنا شروع ہوتا ہے. علامات شروع ہوتی ہیں. کہ موسٹ کامن علامات ہیں کہ کمپلیٹلی آپ بلیڈر ایویکویٹ نہیں کر سکتے, ڈرپنگ ہوتی ہے, رات کو بار بار جانا پڑتا ہے, انکمپلیٹ ایویکویشن. مگر یہ پروسٹیٹ کینسر کی کوئی اسپیسیفک علامات نہیں ہیں, یہ پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے کی علامات ہیں. پھر لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ ان کو کینسر ہے, یا وہ کیوں کس موقع پر آ کر وہ چیک اپس کراتے ہیں اپنے؟ دیٹس اے گڈ کوسچن کہ پتہ کیسے چلتا ہے. پروسٹیٹ کینسر کے پتہ چلانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو اسکریننگ ہے, جو کہ بہت ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ اس کا بینیفٹ بہت ہی ماڈسٹ بینیفٹ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ علامات ہوں تو آپ کلینکلی ایگزامینیشن کروائیے, کہ جس پہ آپ کلینکلی فیل کر سکتے ہیں کہ پروسٹیٹ از اسموتھ اور ہارڈ, اور وٹ ڈز اٹ لک لائک. الٹرا ساؤنڈ کین گیو این آئیڈیا کہ پروسٹیٹ کا والیوم کیسا ہے. اور اس سے بھی آگے جانا چاہیں تو MRI کین گیو اے سسپیشن. تو پھر اس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس پیشنٹ کو خون کا ٹیسٹ, پروسٹیٹ PSA بہت کامن ہے, پروبلی ایوری بڈی نوز اباؤٹ PSA, خون کا ٹیسٹ ہے جو کرتے ہیں, اور ساتھ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو پروسٹیٹ کی بایوپسی کی ضرورت ہے. تو دیٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ. صحیح ہے. اچھا, کون سی ایج ایسی ہے کہ جس کے بعد یہ معاملہ شروع ہو سکتا ہے؟ موسٹ کامنلی تو پروسٹیٹ کی جو علامات ہیں دے 60s کے بعد شروع ہوتی ہیں موسٹ کامنلی, بٹ ان کامنلی یا کچھ جیسے انہیریٹڈ ٹائپ ہے جو کہ بہت ان کامن ہے, لیس دین 5%, جس کو ہم کلینکلی اگریسو ویریئنٹ کہتے ہیں. دیٹ کین اسٹارٹ لیس دین 50, بٹ موسٹلی آفٹر 60-65 ایئرس. اچھا, اور کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوں کہ جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہو کہ یس یہ ایسے پیشنٹس ہیں کہ جن کو 60 کے بعد یہ پرابلم ہوگا ہی ہوگا؟ کوئی ایسی انڈر لائنگ ہیلتھ کنڈیشنز ہو گئی, انہیریٹنس کا جس طرح؟ جی ہاں بالکل, وہ ریئر کنڈیشنز ہیں جس میں انہیریٹڈ کنڈیشنز ہیں جس میں مور دین ایوریج رسک ہے پروسٹیٹ کینسر ہونے کا, جس میں ون آف دا کنڈیشنز ہے جس سے آپ واقف ہوں گے یا جو بہت کامن ہے, جس میں بریسٹ کینسر کے ساتھ ایسوسیٹ ہے BRCA جین میوٹیشن. جن لوگوں کو BRCA جین میوٹیشن ہے, فیمس ایگزامپل از انجلینا جولی ہیڈ اٹ. So she got herself surgery and so she never got cancer. So BRCA mutation can occur in male as well, اور BRCA mutant لوگوں کو more than average, they're more than average. اس طرح there's a whole lot of genetic conditions, but BRCA associated male, they are more than average risk for developing breast cancer male as well as prostate cancer. یا کوئی urinary tract کی کوئی ایسی انفیکشنز ہو یا ڈائبٹیز یا اس قسم کی؟ نہیں, اس کی ڈائبٹیز کے ساتھ ریکرنٹ یورینری ٹریک انفیکشن کے ساتھ تو کوئی ایسوسیشن. اچھا ٹھیک ہے, یہ بالکل ایک الگ اس کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اب علاج کی طرف اگر ہم آئیں تو کیونکہ آپ نے یہ کہا, اور اکثر ہم جب کینسر کی بات سنتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. آدھے لوگ تو اس ٹینشن سے ہاسپٹلز نہیں جاتے کہ بھئی ہم جائیں گے اور ہم میں کوئی چیز نکل آئے گی اور پھر ڈاکٹر کہے گا بایوپسی کراؤ, پھر اس کا کیمو ہوگی, پھر ریڈیشن ہوگی. تو اس کا علاج اگر یہ لیتھل نہیں ہے تو پھر کتنے % لوگ آتے ہیں آپ سے کرانے علاج, اور کتنے % لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یورز از لیتھل؟ یہ بڑا ویلڈ اور امپورٹنٹ کوسچن ہے, اور لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیکل فلسفی میں یہ کہتے ہیں کہ پروسٹیٹ کینسر ٹریٹمنٹ شوڈ ناٹ کل دا پیشنٹ, اٹس دا ایج موسٹلی, دا کوموربڈز, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر وغیرہ, رادر دین پروسٹیٹ کینسر اٹ سیلف. تو کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ پہلے ہم کہتے ہیں کہ لوکلائز کی بات کر لیتے ہیں کہ لوکلائز پروسٹیٹ کینسر ہے اور پروسٹیٹ سے باہر نہیں گیا, یعنی ہڈیوں میں, جگر میں, کسی بھی جگہ نہیں, اسپریڈ نہیں ہوا. تو کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیسڈ آن رسک کیٹیگری, کہ لو رسک ہے, ویری لو رسک ہے, انٹرمیڈیٹ ہے یا ہائی رسک ہے. اور اس رسک فیکٹرز کو کے طریقے ہیں کہ آپ جو بایوپسی کرتے ہیں اس میں ایک اسکور ہے, اس کو آپ کہتے ہیں گلیسن اسکور کتنا ہے, PSA کتنا ہے, کیپسول سے باہر کتنا ہے. تو بیسک یعنی اس کو سمپلیفائی کریں تو یہ کہ ایوری باڈی ایون ڈز ناٹ گیٹ ٹریٹمنٹ, یعنی ویری لو رسک یا لو رسک کو آپ سرویلنس پہ رکھ سکتے ہیں. ریزن دے مے ناٹ گیٹ پروگریشن مے بی اے لاٹ آف ایئرز. تو یہ جسٹ دا ورلڈ کینسر اور پروسٹیٹ کینسر لوکلائز, the message is everybody does not require treatment, even surgery, جو موسٹ کامن ٹریٹمنٹ آپشن ہے surgery یا ریڈیشن. صحیح ہے, صرف وہ اسی وقت درکار ہوگی جب وہ کینسر بڑھ کر باہر آئے گا. نہیں,
लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर जब प्रोस्टेट से बाहर है यानी हड्डियों में या उसमें तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप हड्डियों में आ गया और हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो डेट विल इम्पेयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू हैव टू ट्रीट. यानी उसमें तो देयर इज नो सच थिंग एज कि वॉच एंड वेट कि आप इंतजार करते रहें टिल समबडी गेट्स फ्रैक्चर या उसके दिमाग में चला जाए. मगर लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर को आप क्लिनिकली डिवाइड करते हैं कि वो लो रिस्क है, वेरी लो रिस्क है, इंटरमीडिएट है या हाई रिस्क है, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, ठीक है, जिसको पेशेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए. और एक सब ग्रुप है जैसे लो और वेरी लो रिस्क है, उन्हें सिर्फ वॉच एंड वेट यानी यू जस्ट आप डॉक्टर आप बुलाते हैं उन्हें और आप 3 महीने 4 महीने के बाद फॉलो अप रखते हैं. दे मे नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सही है. अच्छा, कौन सी ऐसी सिम्टम्स है कि जो अगर आपको अपनी बॉडी में या अपने वालिदैन की या किसी की बॉडी में नजर आए तो आप फौरन जाकर जी आपके पास पहुंच जाए, डॉक्टर साहब, शाफी साहब, सर जरा बताएं ये कोई मसला तो नहीं है? वो क्या सिम्टम्स हो सकती है? फॉर एग्जांपल अगर किसी को यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या ये कहिए कि किसी को अब जो किसी का ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर भी हो सकता है, तो कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिनको हम रेड फ्लैग्स कह सकते हैं? तो ब्लड में आ रहा है, यूरिन में, या देखिए जो जिसको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं या बहुत कॉमन है जो डॉक्टर लिखते हैं LUTS, वो कॉमन है चाहे प्रोस्टेट बड़ा हो, टोटली नॉन मैलिग्नेंट कंडीशन से जो मोस्ट कॉमन है जिसको हम BPH कहते हैं, B9 प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, इसका कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है. रेड फ्लैग्स तो ये हैं कि परसिस्टेंट सिम्टम्स हैं, वो बाद में आते हैं, जैसे हिमेचूरिया, खून का आना या बोनी पेन्स होना व्हेन इट्स आउट. तो अर्ली स्टेज पे बेस्ड ऑन सिम्टम्स यू कैन नॉट से दिस इज कैंसर और नॉट. उसमें वन ऑफ द टेस्ट विच कैन से दिस विच इज नॉन इन्वेसिव इज PSA. कि आप PSA चेक करते हैं और PSA को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि PSA वेलोसिटी क्या है. आई मीन डबलिंग टाइम के, फर्स्ट करें PSA पहले 6 था 12 हो रहा है, 12 से 18 हो रहा है, देन यू गेट सस्पिशियस कि PSA क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा. सही है. लेकिन वैसे हम जनरली कैंसर के हवाले से नहीं, विदाउट इवन किसी कैंसर के प्रॉब्लम को अपने जहन में लाए बगैर यूरिनरी कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके ऊपर फौरन आपको चाहिए कि भाई राइट जी. उसमें देखिए प्रोस्टेट से ज़्यादा जो अलार्मिंग, प्रोस्टेट का बिहेवियर तो हमने डिस्कस किया ना कि इट्स मोस्टली इंडोलेंट, मगर जो ब्लैडर ट्रैक है पूरे का पूरा जिसमें ब्लैडर ऊपर से यूरेटर शामिल है और नीचे मसाने तक और यूरेटर, उसकी यूरेथीलियम या वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. तो हिमेचूरिया होना मीन्स पेशाब में खून आना, उसका कलर सुर्ख होना, स्पेशली इन मेल, और इवन माइक्रोस्कोपिक मीन जो आपको वैसे खुद नज़र नहीं आता आँख से, आप कोई यूरिनालिसिस कराते हैं आपको उसमें नजर आता है. दैट इज ऑलवेज टेकन वेरी सीरियसली. यानी और दीज पीपल मे रिक्वायर सिस्टोस्कोपी, आप पूरी की पूरी सिस्टोस्कोप से एग्जामिन करते हैं. दैट इज अ सीरियस सिम्टम्स. ये सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिसके पास आपको जाकर करना पड़े. सही. अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम कह सकें कि भाई ये इसकी एहतियात है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपका प्रिवेंशंस, तो ये चांस है कि कम हो या ना हो? प्रोस्टेट के उस ज़िम्रे में तो बड़ा मुश्किल है कि ओल्ड होने से कैसे बचें. ये तो आना ही है जी. ये तो आना ही है. नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं कि दिल होना चाहिए जवान उम्र इंच की रखे. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही. बट ऑफ कोर्स इवन द हार्ट इज यंग, यू डू ग्रो old. The body is what to do about it and doesn't let it happen. I don't have really the answer. तो फिर किसी के पास भी इसका सॉल्यूशन नहीं है. There is like बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में, हर्बल मेडिसिन और ये, जिसका कन्वेंशनल साइंस में कोई सबूत नहीं है. You'll find like on internet 1000 different things कि आप ये फलां जड़ी बूटियां इस्तेमाल करें, ये करें, वो करें, बट obviously वो नहीं है. आप सही है. तो my answer is कि try to be young in your heart, soul and whatever. बिल्कुल. वो हमने अपने थिएटर के ज़माने में एक स्क्रिप्ट में एक शेर था, वो था कि बरसों सैरे जहाने फानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आ के न जाए वो बुढ़ापा देखा,
جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. تو بس جب جوانی ہے اس نے جانا ہے اور بڑھاپے نے آنا ہے, تو کچھ چیزیں ایسی وہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتی ہیں بڑھاپے کی. مگر میرا خیال ہے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ جیسے آپ بوڑھے ہوتے ہیں آپ بچے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے بہت اچھا ہے. ہاں کہ ایک کچھ بچپنا کچھ جوانی ہونی چاہیے. Probably that will change your body as well, because the body is controlled by heart and soul. Yes. This is what I think. Yes, I don't have a scientific theory to prove it. But then there are people who believe اور وہ اپنی زندگی میں خود اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر اظہر شفیع صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آنکولوجسٹ, اور ہم نے سوچا ان مرد حضرات کی مدد کریں جو کہ اس ایشو سے پریشان ہیں. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. صبح سویرے پاکستان.